خامنائی کی ہلاکت کے بعد دنیا تین بڑے رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ہر سینیریو کے اپنے خطرات اور فوائد ہیں۔ سب سے پہلا سینیریو، دا ملٹری جنتا، یعنی IRGC کا مکمل قبضہ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اگر اسمبلی آف ایکسپرٹس کسی مضبوط لیڈر پر اتفاق نہیں کر پاتی تو IRGC یعنی پاسدارانہ انقلاب پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کا اثر ایران پر کچھ یوں ہوگا کہ ایران ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن جائے گا، مذہبی علماء کی طاقت کم ہو جائے گی اور جنرلز ملک چلائیں گے۔ اس صورتحال میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ براہ راست یعنی ڈائریکٹ ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جنرلز شہادت کی بجائے ملٹری پرائیڈ پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا سینیریو، جسے میں دا گرینڈ بارگین یا نئی ڈیل کا آغاز کہتا ہوں، جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار اشارہ دیا، اگر IRGC کے اندر موجود کچھ عملی سوچ رکھنے والے لوگ غالب آ جاتے ہیں، عملی سوچ کا مطلب یہ ہے جیسا امریکہ چاہتا ہے ویسا کر دیتے ہیں، تو ایران اپنی بقا کے لیے ایک نئی عالمی ڈیل کر سکتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام اور پراکسیز حزب اللہ وغیرہ سے پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ سینکشنز ختم ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپیرنٹلی مڈل ایسٹ میں ایک نیا پیس ایرا شروع تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ایران کے پرانے اتحادی یعنی ایکسس آف ریزسٹنس خود کو تنے تنہا محسوس کریں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ لیکن اگر ایران کوئی ایسا سمجھوتا کرتا ہے یعنی اپنا نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ امریکہ اس پر ڈائریکٹ قبضہ کر لے۔ اب میں بات کروں گا تیسرے سینیریو کی، انٹرنل کلیپس۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ایران کے اندر پروٹیسٹ جاری ہیں، اور یہ کچھ مہینے نہیں، یہ پروٹیسٹ ماشا امینی کے بعد سے اتنے بڑھ گئے کہ سول وار کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہا ہے۔ اگر عوامی احتجاج اور IRGC کے اندرونی مولز یعنی غدار اتنے بڑھ جائیں کہ نظام سنبھالا نہ جا سکے تو ایران اندرونی کشمکش کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کا اثر ایسا ہوگا کہ سیریا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں مختلف فیکشنز اقتدار کے لیے لڑیں گی۔ اور یہ سب سے خوفناک سینیریو ہے، کیونکہ اس سے پورا خطہ انسٹیبل ہو جائے گا اور تیل کی سپلائی مکمل رک سکتی ہے۔ دنیا تو کہتی ہے کہ اس نے خامنائی کو مار دیا، لیکن خامنائی کی موت نے شطرنج کی بازی پلٹ دی ہے۔ اب دنیا صرف ایران کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ رشیا اور چائنا اپنے اس اہم اتحادی کو بچانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ سعودی عربیہ اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا کر ریجن کا واحد لیڈر کیسے بنتا ہے؟ کیا ایران کا نیا نظام اٹامک بام کو اپنی آخری شیلڈ کے طور پر استعمال کرے گا؟ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن 2026 کا یہ سال تاریخ میں دا گریٹ ریسیٹ آف دا مڈل ایسٹ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔